عقلمندوں نے ٹھیک کہا ہے کہ کم ظرفوں کے پاس جب دلیلیں ختم ہوتی ہیں تو وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں، وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں، دوسروں کی عزت اور جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ گزشتہ رات کو رونما ہوا۔ آپ سب نے یہ خبر دیکھی ہوگی، میں نے بھی جب فجر کی نماز کے بعد اس خبر کو دیکھا تو بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا کہ ہم آج بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں حق کی آواز کو ظلم کے ذریعے سے دبایا جا رہا ہے، جہاں حق کی آواز کو ڈر اور خوف کے سائے تلے دبایا جا رہا ہے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے گزشتہ مہینہ ڈیڑھ سے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ایک فرد نے کیا جس کا نام اقرار الحسن ہے، اور اس نے اس تحریک کا نام حرمت اولیاء، حرمت تصوف، حرمت طریقت، حرمت شریعت کے نام پر کیا کہ جو ڈھونگی بابے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو فراڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اولیاء کی حرمت کو خراب کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کی عزت ناموس کے دشمن ہیں، یہ ایسی کرتبازیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں، نگاہوں میں جو اللہ کے سچے ولی ہیں، جو اللہ کے سچے بزرگ ہیں، ان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ اور اس نے یہ باتیں صرف اگر باتیں ہوتی تو میں آج قطعاً اقرار الحسن کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا۔ اس نے دلائل رکھے اور دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں اپنی نہتی جان لے کر بھی گیا اور جا کر ان سے کہا کہ یہ جو تم شعبدہ بازی کرتے ہو، اس سے مذہب کو ہٹا دو، اس سے ولایت کو ہٹا دو، اس سے پیری کو ہٹا دو، تاکہ تمہاری اس ڈھونگے بازی اور اس شعبدہ بازی کی وجہ سے یہ مقدس رشتے خراب نہ ہوں، یہ مقدس پیشوں کے اوپر حرف نہ آئے۔ لیکن کیا ہوا اس کا جواب؟ اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، گالیاں دی گئی، اسے برا کہا گیا۔ اس کے ماننے والے جاہل جو مرید تھے انہوں نے تو اسلام سے خارج کر دیا، قادیانی کہا اور قادیانی نواز کہا، ختمی نبوت کا دشمن کہا، بہت کچھ کہا۔ 2 دن سے اس نے ایک بات کی اور بڑی کمال کی بات ہے، ہر جس کے اندر تھوڑی سی عقل ہے نا، صرف خالی سر پہ تربوز لے کے نہیں گھومتا، وہ یہ ضرور سوچے گا اس کی اس بات پہ۔ اس نے کہا اس کو آپ پیر کہتے ہو تو یہ مجھے نماز پڑھ کر سنا دے، 24 گھنٹے کے اندر میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، میری ساری دشمنیاں ختم، میں توبہ تائب ہوں گا، اپنی ساری غلطیوں سے میں اس سے معافی مانگوں گا، اس کے قدموں میں گروں گا، اس کو اپنا پیر مانوں گا، میری توبہ۔ لیکن کیا ہوا؟ 24 گھنٹے گزرے، 36 گھنٹے گزرے، کوئی نماز کا ایک لفظ نہ پڑھ سکا۔ قرآن مجید میں شفا لفظ ہے، 2 لفظ ہیں، ایک شفا اور ایک شفا۔ شفا صحت کو کہتے ہیں، جیسے قرآن ہے کہ شفاء للمؤمنین، یہ قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اور شفا قرآن میں یہ لفظ جہنم کے کنارے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، علی شفا حفرۃ من النار، کہ جو جہنم کا گڑھا ہے اس کے کنارے پر۔ آپ سارے اس کی ویڈیو دیکھ لیں، حق سرکار کی، شف سرکار کی، وہ شفا کو شفا کہتا ہے۔ یعنی اتنا گرا ہوا بندہ مذہب کے اعتبار سے ہے جسے کچھ نہیں آتا دین کا، اور وہ اتنا بڑا بن بیٹھا ہے اور خود کو مذہب کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے اس نے۔ خیر یہ تو الگ ایک موضوع تھا۔ یہ جبر کے ذریعے سے کسی کی آواز بند کرنا، کسی کو حق سے روکنا، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے۔ یہ ہم دیکھیں اسلام کی تاریخ تو سب سے پہلے یہ مارکا جو ہمیں نظر آئے گا وہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ، کہ حضور علیہ السلام نے جب حق کی بات بیان کرنا شروع کی، انہیں شعب ابی طالب کے اندر قید کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب حق کی بات کرنا شروع کی، لوگوں نے وہاں حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق قطع کر لیے، بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، ہجرت پر آپ کو مجبور کیا، پھر جنگیں ہوئی اور حضور علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے۔ اور دوسرا مرحلہ شروع ہوا واقعہ کربلا سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آواز بند کرنے کے لیے، ان کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے یزید نے ظلم کا پہاڑ توڑا، کہ وہ یہ حضرت امام حسین حق بیان کر رہے تھے کہ ایسا بندہ حاکم ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے آج اقرار الحسن کہہ رہا ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، یہ ایسا بندہ پیر ہو سکتا ہے، ایسا فراڈی، ایسا دھوکے باز بندہ پیر ہو سکتا ہے، یہ شعبدہ باز ہمارا پیر ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے بھی یہی کہا تھا کہ ایسا ظالم ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے، یہ نشئی ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے، یہ فاسق فاجر ہمارا حکمران کیسے بن سکتا ہے۔ اس بات کو لے کر یزید نے اس آواز کو ختم کرنے کے لیے، حق کی آواز کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کوئی بندہ نہ اسے پڑھ سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان آج بھی تصورات میں گم ہو جاتا ہے کہ ایسا امت نے، حضور کی امت نے حضور کے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ خاندان کو شہید کر دیا پورے کے پورے، عورتیں بچے کس ظلم کے چکی میں وہ پستے رہے، وہاں اس کے
دربار تک اور دربار کے بعد تک۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ وہاں سے ہم دیکھیں بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، پھر اس کے بعد ہم عثمانی سلطنت کو دیکھیں، ملوکوں کو دیکھیں، فاطمیوں کو دیکھیں۔ جہاں بھی حق کی آواز کسی نے بلند کی، وہ امام احمد ابن حنبل ہو، وہ امام ابو حنیفہ ہو، وہ امام ابو یوسف ہو، یا کوئی بھی ہو، انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ دور نہ جائیں تو یہ جہانگیر بادشاہ کا زمانہ، اکبر بادشاہ کا زمانہ، کہ جہاں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کسی بھی حق کی آواز کو اوپر آنے نہیں دیا گیا۔ اسے جبر کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کی گئی، اسے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی۔ وہ آواز علماء سے اٹھی ہو، وہ علماء وکلاء سے اٹھی ہو، وہ آواز ڈاکٹروں سے اٹھی ہو، کہیں سے اٹھی ہو، اس کے خلاف عجیب قسم کے پروپیگنڈے کیے گئے، اور سب سے زیادہ مذہب کارڈ کا استعمال کیا گیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ گستاخی رسول ہے، یہ منافق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، اور فلاں فلاں فلاں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو حق کی آواز ہے اس کو دبایا جائے اور بند کیا جائے۔ اور یہ واقعہ اقرار الحسن کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ ناصر مدنی صاحب جو اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی عام سی بات کی تھی اس کے زمانے میں، کرونے کے زمانے میں، اور کہا تھا کہ بھائی یہ جو شف شف کر کے شفا دیتا ہے تو اس کو لے جائیں، جہاز کے ساتھ باندھیں اور یہ پھونکے مارتا رہے، دنیا سے کرونا ختم ہو جائے گا۔ اسے مارا گیا بیچارے کو، اذیتیں دی گئی، جاہل مریدوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ رویہ نہیں انہوں نے برتا۔ تو آج اسی کا سامنا اقرار الحسن کو کر رہا ہے۔ رات آپ سوچیں ذرا کہ آدھی رات کا وقت ہو، بچے گھر میں سو رہے ہوں، بچے عورتیں، اور گھر پر فائرنگ ہو، اور ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی، ان بچوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ خیر وہ آل رسول سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بچے بھی انشاءاللہ بزدل نہیں ہیں، سید کبھی بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن پھر بھی اور اس قسم کے ہتھکنڈوں سے یہ آواز دبے گی نہیں، اور اس واقعے کے بعد اس آواز کو اور طاقت ملے گی، عوام ساتھ آئے گی، علماء ساتھ آئیں گے، ہر حق کو حق کہنے والے لوگ ساتھ آئیں گے۔ میں آخر میں بریلوی علماء سے التماس کرتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کے علماء سے، کہ یہ بندہ آپ کا دشمن ہے۔ یہ جو اس قسم کے بندے، چاہے وہ شوف سرکار ہو یا دوسرے، یہ آپ کے مسلک کو لوگوں کی نظروں میں گرا رہے ہیں، کہ آپ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں کر کے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو بریلوی یہ کرتے ہیں، یہ دیکھو بریلویوں نے یہ کیا ہے۔ یار آپ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سامنے رکھیں، لوگوں کے صرف ان کے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھیں، تو اس قسم کے ڈونگیوں کو انشاءاللہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ پاک اقرار الحسن کی اور ہر حق بات کہنے والے کی حفاظت فرمائے۔